قدم بولیں گے، ران گواہی دے گی، ایک ایک جسم کا عضو گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ران گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے کس کس حرام چیز کو پکڑا، قدم گواہی دیں گے کہاں کہاں حرام جگہ پہ چل کر گیا، کان گواہی دیں گے کیا کچھ حرام سنا، آنکھیں گواہی دیں گی کیا حرام دیکھا۔ کہیں گے لما شہدتم علینا، اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہے ہو۔ جواب پہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس رب نے بلایا ہے، وہ چاہتا ہے پتھر کو زبان دے دیتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کے دربار میں ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر بندے کو اس کا بدلہ ملے گا جو دنیا میں کر کے گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کسی نے اپنی زمین کے اندر گندم کاشت کی ہو اور جب فصل تیار ہو جائے تو وہ ساری گندم مکی بن گئی ہو؟ مکئی تو کوئی نہیں کاٹتا، گندم بو گے تو گندم کاٹو گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر جان کو وہی ملے گا جو دنیا میں کر کے جائے گا۔ ہمارے ہاں دھندا ہی الٹا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، اب جیسے مرضی زندگی گزارو، مرنے کے بعد ہم مولوی جو زندہ ہے نا، ہم قرآن پڑھ پڑھ کے تمہاری روحوں کو بخشتے رہیں گے، اصالے ثواب کرتے رہیں گے، تمہارے بیٹے ہمیں دیگیں کھلاتے رہنا، حلوہ کھلاتے رہیں، اور ہمارا کام ہی ہے بس پڑھی جاؤ اور بلٹی کیے جاؤ۔ یہ مولویوں کی بلٹیوں کا تمہیں فائدہ نہ ہوگا، ہاں مولوی کی جیب اچھی طرح بھر جائے گی، اس کا پیٹ بھی بڑے گرم گرم حلوے کھا کر بڑا مزیدار رہے گا، تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم جو کر کے جاؤ گے وہ اللہ کے دربار میں پاؤ گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ دنیا کی آنکھوں سے انسان چھپ جاتا ہے، لیکن رب سے کہاں چھپے گا؟ اسی لیے اللہ کے ایک ولی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں گناہ گار ہوں، کچھ نصیحتیں کرو۔ اس نے کہا اچھا، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اللہ اکبر اس زمین اور آسمان کے درمیان رہنا چھوڑ دے، کہیں اور نکل جا۔ کہا عجیب بات ہے، یہ آسمان چھت ہے، یہ زمین فرش ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا پھر شرم نہیں آتی؟ اللہ کے دیے ہوئے اس گھر میں رہتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، پھر بغاوت کرتا ہے۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ کہا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا پینا چھوڑ دے۔ کہا کیا کھاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا بھوک سے، اسی کا دیا ہوا کھاتا ہوں، اسی کا دیا ہوا پیتا ہوں۔ یہ پانی اللہ پاک خشک کر لے، کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ہوا اللہ پاک بند کر دے، اس میں آکسیجن ختم کر دے، کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ سورج نکلنا بند ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کہا وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، اس کا دیا ہوا کھانا پینا چھوڑ دوں گا تو کیسے رہوں گا؟ کہا اس کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو وہاں جا کر کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے، وہاں جا کر گناہ کر جہاں تو اللہ کی نگاہوں سے چھپ جائے۔ کہا وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ سکتا ہو؟ وہ اللہ ایسا بصیر ہے، سیاہ چیونٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ پہ چلتی ہے، مالک اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہی نہیں، اس کا رزق بھی اسے وہاں پر دیتا ہے۔ کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاتا ہے، اور پھر وہ تجھے دیکھتا بھی ہے، پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ کہا جب موت کا فرشتہ آئے تجھے پکڑنے کے لیے تو پھر کہنا میرا ابھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں، پھر صحیح ابھی جاؤ۔ کہا یہ طاقت کس میں ہے؟
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا پھر تو کسی کا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، رنگے ہاتھوں جب پکڑنا چاہے پکڑ لے، تو اس سے بچ بھی نہیں سکتا، پھر بھی گناہ کرتا. ان سوالوں پہ غور کیجئے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی توفیق عطا فرمائے. کہا اچھا آخری بات سن لے، جب قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، فرشتے تجھے پکڑ کر لے جا رہے ہوں، اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کے جنت میں چلے جانا. کہا یہ کس سے ہوگا؟ ان فرشتوں سے کون ہاتھ چھڑا سکے گا؟ کہا یہ ساری باتیں تجھے پتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر رہتا ہے، اس کا رزق کھاتا ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے، جب پکڑنا چاہے تو بچ بھی نہیں سکتا، اور جب تجھے جہنم میں ڈالے گا وہاں سے تو بھاگ بھی نہیں سکتا، پھر بھی اس کو نواز کرتا. وہ کہتا ہے میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور تمام گناہوں سے باز آ جاتا ہوں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، میں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. اور پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہاں رزلٹ صرف دو ہی ہے، یا جنتی یا جہنمی. جماعتیں دو ہیں، یا تو وہ جماعتیں ہیں نا، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ وہابی، یہ سنی، یہ نقشبندی، یہ چشتی، یہ قادری، یہ رضوی، یہ نوری، یہ سور وردی، یہ وردی، یہ بغیر وردی. وہاں جماعتیں دو ہیں، جنتی جہنمی. کوئی تیسری جماعت نہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں، کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی ذات میں محمد رسول اللہ کو نور من نور اللہ کہہ کر شریک بنایا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، نمازیں چھوڑی. اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، بابر برعیش کوش عالم دوبارہ نہیں، کون مرے گا کون اٹھے گا، ایویں متوے ڈراتے رہتے ہیں. کھاؤ پیو مزے کرو، 4 دن کی زندگی، 4 دن کی زندگی ہے، کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑنے کی. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں، اس دنیا میں شرک اور کفر کی زندگی گزارتے رہے، ان کو چلایا جائے گا. جماعت در جماعت، گروہ در گروہ چل رہے ہیں جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤوها، جب یہ جہنم پہ پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ جہنم جس کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے، اس کی 70,000 لگامیں ہیں، ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے. جہنم کے دروازے کھلیں گے. وقال لهم خزنتها، داروغہ کہے گا، فرشتے کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم، اے کاش رب کے اس کلام کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. اے کاش اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں، مولوی اور ملاؤں کی کتابوں کو اپنے دامنوں سے پھینک دیں. ظالموں نے ظلم کیا ہے، ہم سے قرآن چھین لیا ہے. آپ نے سنا نہیں مولویوں سے، اجی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 8 علوم سیکھنے پڑتے ہیں. جب 8 علوم سیکھو گے تو قرآن سمجھ آئے گا، اس سے پہلے قرآن نہیں سمجھ آتا. پھر کیا کریں؟ جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا یہ پڑھتے رہو، بس یہی کافی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تو پتہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کروانے جاؤ اور سکول میں آپ کے بچے کا استاد جس بچے کی عمر ابھی نرسری اور پریپ کی ہے اسے میٹرک کی انگلش کی کتاب دے دے، میٹرک کی 10ویں کلاس کی. کیا خیال ہے یہ استاد ظالم ہے یا نہیں ہے؟ ظالم ہے نا، کہ بچہ تو نرسری کا چھوٹا سا اور اس کو جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ میٹرک کی انگلش ہے.
یہ کیسے سمجھے گا؟ اس کی تو سمجھ سے بالا تر ہے، اگر اس کو فیل بھی کر دے تو جرم کس کا؟ استاد کا، کیونکہ اس کے تو ذہن سے، اس کے لیول سے اب تھی نا۔ اگر مولویوں کی یہ بات مان لے، یہ قرآن میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، صرف اس کو سمجھنے والے مولوی ہیں، باقی کسی کے پلے نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جس کتاب کی بنیاد پر جنت اور جہنم دینی ہے، جب وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو نعوذ باللہ پھر اللہ نے ظلم کیا نا یہ اتار کر۔ ہماری چھوٹی چھوٹی عقلیں اور اتنی مشکل کتاب اللہ نے دے دی۔ مالک کہتا ہے نہیں، میں نے قرآن کو اتارا ہے، اس کو آسان کیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی اس کو پڑھنے والا ہے؟ کوئی اس کے ترجمے پہ غور کرنے والا ہے؟ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا کر مالک کے قرآن کو پڑھیے، اس کے ترجمے پہ غور